3 दिन तक यजीद की फौज वहाँ पर रही और اعلان کیا کہ کوئی بھی ان کو جنازہ نہیں پڑھائے گا، کوئی بھی ان کو دفن نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کی جو ہے ان کی قبر نہیں بنائے گا۔ تو 3 دن کے بعد 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد یزید کی فوج چلی گئی۔ تو آزو بازو جو لوگ تھے ان کا نام ہے قبیلہ بنو اسد، تو وہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے دریائے فرات سے جب پانی لینے آئے 3 دن کے بعد، انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب ایسے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو شمر تھا وہ خالی آپ کے سر مبارک کو لے گیا جسے وہیں پر چھوڑ دیا۔ تو دریائے فرات پر جب قبیلہ بنو سعد کے لوگ آئے تو انہوں نے آپ کی صرف نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو کفن نہیں دیا گیا، آپ کی جو ہے غسل نہیں دیا گیا۔ کہاں سے دیتے غسل، کہاں سے دیتے کفن؟ کسی طرح قبر بنائی، جلد بازی میں نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے دریائے فرات سے پانی لیا اور پانی ڈالنا شروع کیا، اتنا پانی ڈالا کہ قبر کے جو نشانات ہیں ختم ہو جائے۔ یہ ڈر تھا کہ ظالم لوگ مرنے کے بعد ان کو قبر میں سے باہر نکال لیں گے، تو پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد قبروں کو برابر کر دیا گیا۔ آج جو امام حسین کی مزار ہے، جو مقبرہ ہے امام حسین کی قبر مبارک ہے، اس کے بارے میں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ امام حسین کی قبر مبارک ہے۔ وہ تو بعد میں لوگوں نے اندازے سے، ایک آدمی تھا اس نے سونگا، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ امام حسین کی خوشبو کیسی ہے، تو لوگوں نے کہا اس سے سونگ، تو اس نے سونگا ایک جگہ بتائی امام حسین کی مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ تو 100% نہیں کہہ سکتے، 100% نہیں کہہ سکتے۔ تو امام حسین کا جو جسم مبارک ہے آپ کا، وہ کربلا کے میدان کربلا کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جو سر مبارک ہے وہ مدینہ کے اندر دفن ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ جو سر مبارک ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں آپ کا سر مبارک ہے۔ آپ کا سر کا بھی نماز جنازہ ہوا ہے اور آپ کے جسم کا بھی نماز جنازہ ہوا ہے۔ تو کربلا سے کوفہ جو ہے نا 80 کلومیٹر دور ہے، کتنی 80 کلومیٹر دور ہے۔ تو ایسا ظالم تھا شمر، ایسا ظالم تھا کہ اس نے کیا کیا، گھوڑے کے آگے آپ کے سر کو لٹکایا، اور آپ کے 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، بیٹیاں فاطمہ سکینہ، دونوں بیٹیوں کو اسی گھوڑے پر بٹھایا، اور آپ کے بیٹے جو زین العابدین ہیں علی اوسط، ان کو بھی اسی گھوڑے پر بٹھایا، اور اس گھوڑے پر بٹھایا تینوں کو، اور آگے آپ کے سر کو باندھا، سر کو لٹکایا، اور پھر تاکہ یہ لوگ اپنے باپ کی جو ہے سر مبارک کو دیکھتے ہوئے جائیں۔ کیسا منظر ہوگا یہاں اگر ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو کوئی ایک تھپڑ بھی مار دے، ایک تھپڑ بھی صرف مار دے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے کہ میرے بچے پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ یہاں پر باپ کا سر جا رہا ہے، باپ کا، اور 80 کلومیٹر دور، وہ کوئی بائک کا کار کا زمانہ نہیں ہے، 80 کلومیٹر بولتے 1 گھنٹے میں چلے گئے، وہ اونٹوں کا زمانہ ہے، گھوڑوں کا زمانہ ہے، 3-4 دن لگتے ہیں اونٹ سے اگر کوئی آدمی جائے گا تو 80 کلومیٹر دور، کتنا ظلم ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے تو عبید اللہ بن زیاد کے پاس ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو امام حسین کے ہونٹوں پر ڈنڈے کو مارا، تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ہے زید بن ارقم، ان کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، بہت بزرگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ظالم تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے، تو اس چہرے پر نہ مار۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تیری عمر زیادہ ہے ورنہ میں تجھ کو بھی قتل کر دیتا۔ تو آپ وہاں سے پھر آ گئے، تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر یہاں سے ملک شام یزید کے پاس بھیجا، ملک شام یزید کے پاس بھیجا۔ اب یزید کے پاس ملک شام سے کوفہ سے ملک شام ہی ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ پھر اسی طرح سر نیزوں پر لے گئے، نیزے پر سر کو لٹکایا اور بازاروں میں گھماتے ہوئے سب کو بتاتے ہوئے کہ دیکھو ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تو یزید کے گھر جب پہنچے تو یزید کی جو بیوی تھی نا ہند بنت عبداللہ، سب سے پہلے اس نے ماتم کیا، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ پھینک دیا، روئی چیخی چلائی، 3 دن تک روتی رہی۔ اب جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ماتم کرنا، تو میں ان کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ماتم یزید کی بیوی نے کیا ہے۔ تو تم لوگوں کا حشر یزید کی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر انشاءاللہ امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ اب تم فیصلہ کر لو تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے۔ امام ابن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس دن ملک شام میں جس پتھر کو اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا ہے، جس پتھر کو بٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ سورج جب غروب ہوتا ہے، اب سورج کو دیکھنا آپ شام میں، سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے نیچے لال لکیر آتی ہے، سرخ دھاری آتی ہے۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ لال لکیر لال سرخ دھاری نہیں آتی تھی، بس آتا تھا جس طرح سورج صبح نکلتا ہے شام میں غروب ہو جاتا، لیکن جب یہ جو سورج کے نیچے لال سی لکیر ہے، سرخ لکیر ہے، یہ اسی دن سے شروع ہوئی ہے۔ اس دن حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس دن سارے دن ہم نے ستارے ٹوٹنے کی آواز سنی، ستارے ٹوٹتے رہے۔ اور اس دن سے پہلے امام حسین کو شہادت سے پہلے کبھی اتنے زلزلے آندھی طوفان کبھی نہیں آتے تھے، ان کی شہادت کے بعد ہی آندھی طوفان زلزلے آئے ہیں، پچھلی امتوں کے اندر آئے ہیں، لیکن جب سے حضور نبی بنے ہیں امام حسین کی شہادت تک کبھی زلزلے آندھی طوفان جیسی اب آ رہی ہیں، ایسے آندھی طوفان کے گھر بھی اڑ گئے، درخت کے درخت اڑ گئے، کار اڑ گئے، ایسے آندھی طوفان آ رہے ہیں۔ تو امام حسین کی شہادت سے پہلے ایسا کوئی آندھی طوفان نہیں آتا تھا۔ تو آپ کو جب شہید کیا گیا تو 61 ہجری جمعہ کا دن ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز سے پہلے آپ کو شہید کیا گیا۔ جو آپ کی عمر مبارک تھی
وہ 56 سال 6 مہینے 5 دن آپ کی عمر مبارک تھی، یہ ہجری ہے، اور عیسوی جو ہے وہ 10 اکتوبر 680 عیسوی ہے جب آپ کو شہید کیا گیا۔